میری دنیا کے ناظرین خوش آمدید۔ ڈائپر کا استعمال اب بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بچوں کے لیے ضروری بنتے جا رہے ہیں، مگر آج کل کے گرمیوں کے موسم میں ڈائپر کے استعمال کے نتیجے میں بچوں کی نرم و نازک جلد پر ریشز یا لال دھبے ابھر آتے ہیں جن کی تکلیف سے وہ رونے لگتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس مسئلے سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ آسان طریقہ تو یہی ہے کہ بچے کے ڈائپر کو جلد بدلنا عادت بنا لیں۔ والدین ان ریشز پر قابو پانے کے لیے دکانوں میں ملنے والی کریمیں یا مرہم استعمال کرتے ہیں، مگر ان ریشز پر قابو پانے کے لیے چند گھریلو ٹوٹکے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ کیسٹر آئل سے ریشز کے درد میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ ان سرخ دھبوں کے علاج میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہ تیل بیکٹیریا کو مارنے کے ساتھ ساتھ فنگل سے بچاتا ہے، جبکہ متاثرہ حصے پر لگانے سے وہاں نمی کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ متاثرہ حصے کو ڈائپر سے ڈھانپنے کی بجائے کھلا رکھنا ریشز کو زیادہ تیزی سے ٹھیک ہونے میں مدد دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اس مسئلے سے نجات کا آسان ترین حل ہے کہ ہوا سے ہی اس حصے کو خشک ہونے دیا جائے۔ پیٹرولیم جیلی کو عام طور پر جلد کی مختلف مسائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ بچوں کو ریشز سے بچانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے پیٹرولیم جیلی کی حفاظتی تہ ڈائپر کے استعمال سے قبل جلد پر بنا لیں، جس کے بعد یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ بہت زیادہ ٹائٹ ڈائپر سے بھی ریشز کا خطرہ بڑھتا ہے۔ والدین کو یہ چاہیے کہ ڈائپر زیادہ ٹائٹ نہ ہو۔ اگرچہ بچے کے ڈائپر والے حصے کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، مگر بیبی وائپ سے ریشز میں خارش زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اگر کسی بچے کو ریشز کا سامنا ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ اس حصے کو نرمی کے ساتھ بغیر خوشبو والے صابن سے دھویا جائے اور پھر اسے خشک کریں۔ بچوں کو نئی غذا سے متعارف کروانا فائدہ مند ہوتا ہے، مگر کچھ مخصوص غذائیں جیسے ترش پھل اور ٹماٹر سے ننھے بچوں کو زیادہ پیشاب اور پخانے کا سامنا ہوتا ہے، جس میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے اور خارش کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ والدین کو ان غذاؤں کا بچوں کو استعمال کروانے پر خیال رکھنا چاہیے اور کم مقدار کا استعمال کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس غذا کے ساتھ ڈائپر ریشز کا مسئلہ تو سامنے نہیں آ رہا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ان غذاؤں کو اس وقت تک دور رکھیں جب تک یہ سرخ دھبے ٹھیک نہ ہو جائیں۔ ڈائپر کے حصے کو صاف اور خشک رکھنا ضروری ہے۔ جب ریش ہو تو یہ کام بہت نرمی سے کریں۔ متاثرہ حصے کو سختی سے رگڑنے سے ریش میں خارش بڑھ سکتی ہے، جبکہ حساس جلد کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری دنیا کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں۔